بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لنتا کی کہانیاں، لنتا بس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آج آپ سب کے ساتھ ایک شارٹ سٹوری لے کر آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو کو مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں گے۔ عشق کے فنا پارٹ 1، عشق کے فنا پارٹ 2 جلد شیئر کرنے آؤں گی۔ ایک خوبصورت عشق کی سچی کہانی، صاحب اور تعدیل کی 6 بھائیوں کی ایک لوتی بہن۔ اس کہانی میں تعدیل اور صاحب کے ساتھ کیا ہوگا؟ عشق سمندر دل کے اندر تو ہم جدا ہو گئے۔ اس کہانی میں ایک ایسا میسج، کہانی بہت خوبصورت ہے۔ یہ کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام ارسا ہے۔ میرے گھر میں میرے والدین، میرے بھائی، مجھ سے 2 سال بڑے صاحب بھائی اور مجھ سے چھوٹا بھائی ارباز اور میں ان کی اکلوتی بہن، ہم لوگ اپنے گھر میں بہت خوش و پاش زندگی گزار رہے تھے۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ میرا ددیحال زیادہ تر باہر، اور جو میرے ننیحال کے جو کچھ لوگ تھے وہ زیادہ تر اسلام آباد اور پنجی میں، 2 ماموں اور ایک خالہ جو کراچی میں مقیم تھی، اور ہم لوگ بھی کراچی ہی میں تھے۔ میرے ڈیڈ کا بزنس یہیں تھا اور صاحب بھائی بہت اچھی پوسٹ پر آفس جاتے تھے۔ الحمدللہ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ میں بھی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی، چھوٹا بھائی بھی پڑھ رہا تھا۔ خالہ سے ہم بہت اٹیچ، خالہ ہم لوگوں کو بہت پیار کرتی اور ماموں لوگ۔ میری خالہ کی بیٹی سیما یعنی میری کزن، اس سے میری بہت اچھی فرینڈشپ تھی، بیسٹ فرینڈ۔ اس کی انگیجمنٹ کو 2 ایئرس ہو چکے تھے اور اب ان قریب اس کی شادی بالکل قریب آ رہی تھی۔ تاریخیں تو ہو ہی چکی تھیں۔ میں بہت زیادہ خوش تھی اور ہم لوگ زیادہ تر خالہ کے گھر میں ہی آتے جاتے، شاپنگ کروائی، سارے کام کروائے۔ خالہ بھی بہت خوش ہوتی تھیں۔ اور اب وہ دن دور نہیں تھا جب رسم مہندی میں 4 ڈیز رہ گئے تھے۔ میں بہت خوش تھی، ساری شاپنگ ہو چکی تھی کہ مجھے آج بھی ہر بات، ایک ایک بات یاد آتی ہے، ہر بات مجھے یاد آتی ہے تو دل افسوس میں ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ پھر میں دعائیں مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے، ہم سب کو اللہ صبر دے۔ صاحب بھائی سے میری بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی۔ صاحب بھائی اور میں بہت اچھے بہن بھائی اور بہت اچھے بیسٹ فرینڈ بھی۔ میری ممی ڈیڈ بہت اچھے، بہت چاہتے تھے وہ اپنے بچوں کو۔ اور خالہ کی یہاں جب شادی شروع ہوئی، مجھے یاد ہے جب صاحب بھائی نے آ کر کہا، ممی ساری چیزیں چیک کر لیجئے، کہیں ہماری بہنیں کچھ بھول تو نہیں گئیں؟ نہیں نہیں، میں سب چیزیں لے کر آئی ہوں، دیکھ لو، ہو سکتا ہے تم کچھ مس کر رہی ہو۔ میں سب لے چکی ہوں۔ اور پھر صاحب بھائی نے مجھے یاد دلایا کہ تمہاری بینگلز اور سینڈل باقی ہے۔ او، یہ بات تو مجھے بالکل ذہن میں ہی نہیں رہی، اور اس طرح میں بہت خوش ہوئی۔ اور پھر ممی نے کہا کہ صاحب اس کی سینڈل اور بینگلز اور کچھ سامان رہتا ہے وہ بھی لے آنا، اور اس طرح ہم شاپنگ پر گئے اور ہم نے اپنی شاپنگ کو بھی کمپلیٹ کیا۔ میں بہت خوش تھی۔ اور پھر رسم مہندی کا دن بھی آ ہی گیا۔ ہم سب تیار ہو رہے تھے اور اس کے بعد جب صاحب بھائی روم سے باہر آئے تو کسی شہزادے سے کم نہ لگے۔ مامی جلدی آئیے، صاحب بھائی کی نظر اتار دیجیے، آج نہ جانے کون فدا ہو جائے گا میرے بھائی پر۔ کیوں نہ ہو، میرا بیٹا ہے اتنا خوبصورت، بالکل شہزادہ لگ رہا ہے۔ اور ممی نے ان کی نظر اتاری، ڈیڈ نے بھی بہت تعریف کی، سب بہت اچھے لگ رہے تھے۔ ممی نے مجھے بھی کہا تم بھی کسی پری سے کم نہیں لگ رہی ہو، تھینک یو مام۔ اور اس طرح ہم لوگ تیار ہوئے۔ ڈیڈ نے کہا بس جلدی کرو، ہم لوگوں کو پہنچنا ہے نا۔ جی جی مجھے بالکل پتہ ہے، میری خالہ کا تو گھر ہے۔ خالہ کا گھر بھی بہت زبردست تھا، بہت خوبصورت، ان کا لان بھی ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت تھا۔ رسم مہندی وہیں انہوں نے ساری تیاریاں وہیں کی تھی، بہت خوبصورت۔ ہم لوگ جب وہاں پر پہنچے اور جب ہم داخل ہوئے خالہ کے گھر، بہت خوبصورت گیندے سے پورا لان اور اتنا خوبصورت سجایا ہوا تھا، لائٹنگس ہوئی ہوئی تھی، اور اسٹیج وہ بھی مجھے نظر آ رہا تھا جب میں نے دیکھا، بہت خوبصورت گلاب کے پھولوں سے سجایا تھا اور گیندے سے، ہر چیز بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ خالہ سے ملاقات ہوئی، ہم لوگوں نے ان سے سلام کیا اور انہیں مبارکباد دی۔ ممی بھی ان سے بات کر رہی تھیں اور خالہ نے کہا آج تو بچے بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں، تھینک یو خالہ۔ اور انہوں نے کہا بھائی
صاحب کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہے ہو آج۔ تھینک یو خالہ۔ اور اس طرح میں نے کہا بس مجھے جلدی سے بتائیں دلہن کدھر ہیں؟ ارے وہ بس تیار ہی ہے، تم جاؤ اس کے پاس، اور گیسٹ آنے والے ہیں۔ اور اس طرح میں خالہ سے بول کے روم میں جب گئی تو سیما بہت پیاری لگ رہی تھی، بالکل پریوں کی طرح۔ اس نے مایوں کا جو لباس پہنا ہوا تھا غرارہ اس پر بہت سوٹ کر رہا تھا، بہت پیاری لگ رہی تھی میری کزن۔ اور اس کے پاس میں گئی اور میں نے اسے گلے لگائے، کنگریچولیشنس سیما، خوش رہو، تھینک یو سو مچ۔ ارسا تم بھی کسی سے کم نہیں لگ رہی، مگر آج تو ہماری سیما بہت پیاری لگ رہی ہے، تمہارا غرارہ بہت پیارا لگ رہا ہے، اللہ تمہیں بد نظر سے بچائے۔ اور ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانے لگے۔ کپڑے بہت پیارے لگ رہے تھے میری کزن کے، سیما بہت پیاری۔ میں بول رہی تھی کہ اچانک میری نظر سامنے پڑی تو مجھے کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا۔ سیما، یہ کون ہے؟ ہاں یہ تو میں بھول ہی گئی تم سے ملاقات میں، ان سے ملو، یہ تعدیل ہے۔ ہائے، ہاؤ آر یو؟ اور پھر تعدیل نے کہا فائن، نام تو بہت پیارا ہے، بالکل آپ کی طرح۔ تھینک یو سیما، میں نے انہیں پہلی بار دیکھا ہے، کون ہے یہ؟ ہاں یہ پاپا کے جو دوست ہیں نا، ان کی بیٹی ہے تعدیل، میں نے کبھی کسی تقریب میں دیکھا نہیں۔ ہاں ان کو پرمیشن نہیں ہے نا، آئی تھنک یہ 6 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہے۔ اوہ آئی سی، ماشاء اللہ، تب تو آپ کے بھائی لوگ آپ کو بہت زیادہ پیار کرتے ہوں گے۔ جی بہت اچھی لگی آپ مجھے، میں نے آپ کو فرسٹ ٹائم دیکھا اس لیے پوچھا۔ ہاں ان کے جو ڈیڈ ہے نا وہ میرے پاپا کے بہت بیسٹ فرینڈ ہیں، اور ہمارا آنا جانا بہت ہے، لیکن تعدیل کو پرمیشن نہیں ہے۔ بہت ریکویسٹ کی ہے میں نے انکل اور آنٹی سے نا، تو آج یہ آئی ہیں میری رسم مہندی میں اور شادی میں بھی آئیں گی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، نائس ٹو میٹ یو۔ اور وہ بھی مسکرا کر انہوں نے میرے آگے ہاتھ بڑھایا۔ مجھے بہت اچھی لگی تعدیل، بہت اچھی لگی، اور ہم لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے، سراپائے حسن جھالر، اتنی خوبصورت جھالر والی پلکیں، بہت ہی پیاری، آئس بہت خوبصورت۔ تعدیل مجھے بہت اچھی لگی۔ 1 گھنٹے کے بعد خالہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ گیسٹ آ گئے ہیں، کچھ دیر کے بعد رسم شروع ہوگی، تم لوگ لے کر آؤ اسٹیج پر، سیما کو لے کر آنا۔ اور میری 1-2 کزن اور آ گئی۔ ہم لوگوں نے کچھ ویٹ کیا، اس کے بعد پھر میں نے جب باہر جا کے دیکھا تقریباً گیسٹ آ چکے تھے، پھر میں نے اپنی کزن کے ساتھ سیما کا ہاتھ پکڑا، اس کا گھونگھٹ ڈالا، اور ہم لوگ جب چلنے لگے تو تعدیل بھی ہمارے ساتھ آ گئی۔ اس طرح ہم لوگ اسٹیج کی طرف گئے اور پھر اپنی کزن کو اسٹیج پر بٹھایا، سب سے سلام کیا۔ رسمیں شروع ہونے لگی تو تعدیل بھی سامنے ہی کھڑی تھی کہ اچانک سے میرے بھائی بھی وہیں کھڑے تھے، تعدیل کی پائل گری اور میں کھڑی ہوئی سن رہی تھی جب صاحب بھائی نے کہا آج تو لگتا ہے زمین پر حور اتر آئی، تو تعدیل کچھ جھنپ سی گئی اور اچانک سے وہ جانے لگی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ آئیے نا، رسم ہو رہی۔ نہیں تھینک یو، میں وہ گھبرا سی گئی، تھینک یو میں ماما کے پاس جا رہی ہوں۔ وہ گھبراتی ہوئی تیز تیز قدموں سے وہ چلی گئی۔ سامنے ٹیبل پر اس کے مجھے 2 بھائی نظر آ رہے تھے اور اس کے ممی پاپا۔ صاحب بھائی دیکھا کتنی پیاری ہے نا، کون ہے یہ، اور آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ صاحب بھائی کو چھپا رہے تھے، انہوں نے بہت تیزی کے ساتھ تعدیل کی پائل اٹھا لی تھی۔ صاحب بھائی مجھے دے، میں وہاں لوٹا دوں گی۔ یہ تو میں نہیں دوں گا۔ یہ کون ہے صاحبہ، اور ان کا نام تو بتائیے؟ تعدیل نام ہے، 6 بھائیوں کی بہن اکلوتی، پرمیشن بالکل نہیں ہے، یہ پتہ چلا ہے، باقی انفارمیشن میں نکال لوں گی کرن سے، بالکل نکال لینا۔ صاحب بھائی خیریت تو ہے؟ ہاں ہاں سب خیریت ہے۔ اور وہ گھبرا سے گئے اور پھر رسمیں ہوئیں۔ اس کے بعد خالہ نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا چلو میں تمہیں ملاتی ہوں، تمہارے خالو کے دوست کی فیملی بیٹھی ہے، تعدیل سے ملواتی ہوں۔ جی خالہ میں تعدیل کو دیکھا ہے، میں نے مل چکی، اچھا آؤ تو صحیح۔ اور اس طرح خالہ مجھے لے گئیں۔ جب میں ٹیبل پر جا کر وہاں پر کھڑی ہوئی، بھائی ان سے ملو، یہ میری بھانجی ہے، بڑی پیاری بھانجی۔ اور پھر ان سے میں نے سلام کیا۔ ارسا نام ہے، سیما کی بیسٹ فرینڈ ہے، جس طرح تعدیل اور سیما بیسٹ فرینڈ ہے نا، اسی طرح۔ اور
آنٹی سے ملاقات کی، سلام کیا، انہوں نے بھی مجھے وعلیکم السلام کہا، خیریت پوچھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں واپس لوٹ آئی اور پھر رسم وغیرہ ہونے کے بعد سب کچھ پھر ڈنر ہوا، تقریباً ختم تھی۔ تو اس کے بعد پھر تعدیل نے اپنی ماما سے پرمیشن لی کہ میں کرن سے اندر جا کر مل آؤں، تو ان کی ماما نے کہا جاؤ جلدی جلدی۔ میں بھی تیز قدموں سے چل دی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ صاحب بھائی اندر ہیں۔ کرن کو لے کر جب ہم لوگ گئے تو صاحب بھائی روم میں فوراً آ گئے۔ کرن آج تو کمال کی لگی تم، واقعی صاحب بھائی یا یوں ہی بنا رہے ہیں؟ ارے سچ کہہ رہا ہوں، لگتا تھا آج کوئی حور زمین پر اتر آئی ہو۔ آج تو میری کزن اتنی پیاری لگی تھی، میں یا صاحب بھائی کوئی اور؟ تعدیل ایک دم جھینپ سی رہی تھی، وہ کہنے لگی مجھے اجازت دیں۔ ہاں ہاں تعدیل، بس تم بھی چلی جانا، مجھے پتا ہے، تھینک یو سو مچ کہ آنٹی انکل تمہیں یہاں پر لے کر آئے، ورنہ مجھے پتا ہے تمہیں بالکل پرمیشن نہیں ملتی۔ اور اس طرح کرن نے تھینک یو کہا اور وہ تعدیل جلدی سے جب روم سے باہر نکلنے لگی تو صاحب بھائی بہت تیزی سے نکلے، میں بھی ان کے پیچھے چل دی۔ اور مجھے آج تک یاد ہے، مجھے وہ ورڈنگ آج تک یاد ہے، جب تعدیل جا رہی تھی کہ صاحب بھائی نے کہا ایکسکیوز می، اس نے کہا جی آپ بہت خوبصورت ہیں، دراصل آپ کی یہ پائل گر گئی تھی۔ او تھینک یو، مجھے دے دیجئے۔ نو، یہ تو میں اپنے پاس رکھوں گا، یہ میں آپ کو بعد میں لوٹاؤں گا، یہ پلیز میری پائل مجھے دے دیں، میں آپ سے صرف 5 منٹ دے دیں، میں آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ میں آپ سے کوئی بات کرنا نہیں چاہتی، مجھے آپ بہت اچھی لگی ہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے آپ بہت پسند آ گئی ہیں، میں آپ کو پرپوز کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے میں آپ کو کلیئر بتا دوں، یہ راستے بہت کٹھن ہیں، کانٹوں کا سفر ہے، پلیز آپ بھول جائیے، کیونکہ میرے جو 6 بھائی ہیں، میں بہت سخت گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، جاگیردارانہ ماحول ہے، میرے گھر میں روایتی رشتے ہوتے ہیں، اور پلیز آج کے بعد سے آپ پلیز میرا نام نہ لیجیے گا، میں چلتی ہوں، میں آپ سے ضرور ملاقات کروں گا، میرا بھی وعدہ ہے۔ اور وہ تیز تیز قدموں سے چل دی، اور اس طرح وہ لوگ تو چلے گئے مگر صاحب بھائی کا دل کہیں چلا گیا۔ وہ رات اور دن بس صرف تعدیل کا نام لیتے، انہوں نے اسے ولیمے میں بھی دیکھا تھا اور شادی میں بھی، مگر ہمت نہ پڑی کہ دوبارہ بات کرتے، اور اس طرح انہوں نے بھی ٹھان لی تھی کہ میں کرن سے ساری انفارمیشن لوں گا۔ بعد میں کرن سے جب بات ہوئی، دعوت ہوئی، کرن جب ہمارے گھر آئی، صاحب بھائی نے اور میں نے ساری باتیں ان سے کی، اور کرن نے کہا تعدیل تو مجھے بھی بہت پسند ہے، میرا صاحب بھائی بھی کسی سے کم نہیں، مگر انہوں نے سب کچھ بتا دیا تھا، بہت کٹھن راستے ہیں، ان کے گھر کے کچھ رولز ہیں، یہ ہو نہیں سکتا، اور صاحب بھائی نے بھی یہی کہا تھا کہ مجھے پلیز ایک دفعہ اس کا نمبر دے دو۔ انہوں نے اس طرح ریکویسٹ کی کہ کرن سے بھی تھوڑا سا برداشت نہ ہوا اپنے بھائی کی بات، اور اس نے فوراً نمبر دے دیا اور کہا کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے تعدیل ناراض ہو جائے، تھینک یو سو مچ کرن، میری سویٹ سسٹر۔ اور اس طرح دعوتیں ہوئیں، سب کچھ ہوا، اور بعد میں اکثر میں ٹرائی کرتی، میں بات کرتی، مگر تعدیل فون کو بند کر دیتی۔ نہ جانے کتنی دفعہ صاحب بھائی نے کال کی، میسیجز کیے، اتنا انہوں نے اسے مجبور کر ڈالا کہ ایک بار مجھ سے بات کر کے تو دیکھو، میں کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں کروں گا، عزت سے تمہارے گھر میں پرپوز کروں گا، میرے والدین آئیں گے۔ تعدیل سے میری اکثر بات ہوتی، ریکویسٹ کرتی، بالآخر ان دونوں میں دوستی ہو ہی گئی، اور میرے بھائی بہت رسپیکٹ کرتے، ان کی کال پر اکثر بات ہوتی تھی، اور وہ ڈرتی تھی کہ کہیں ان کے بھائی نہ دیکھ لیں، ان کے گھر کا ماحول بہت سخت تھا۔ صاحب بھائی نے کہا تھا کہ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، اور میرا وعدہ ہے کہ میں ایک دن تمہیں حاصل کر کے رہوں گا، اور اس نے یہ کہا تھا یہ کبھی ہو نہیں سکتا، جانیں چلی جائیں گی۔ اور صاحب بھائی ہمیشہ کہتے، اکثر میں سنتی، مجھ سے بھی ذکر کر کے بتاتے، ان کا یہی جواب ہوتا، جان چلی جائے گی تو بھی مجھے پرواہ نہیں، تعدیل کے لیے جائے گی۔ اور اس طرح ان کی بات ہوتی، مامی سے ایک دن ذکر نکلا، اور مامی نے صاف کہا آج کے بعد سے اگر تم نے نام بھی لیا نا تعدیل کا، تم میرے اکلوتے بیٹے تو ہو۔ ممی آپ اکثر بھول جاتی ہیں،
آپ اکثر اپنے چھوٹے بیٹے کو کیوں بھول جاتی ہیں؟ کیونکہ میں نے صاحب کو بہت محنت سے پالا ہے، صاحب کو میں بہت محبت کرتی ہوں، میں کبھی تمہارا نام بھی نہیں لیتی عرصہ۔ ممی میں جانتی ہوں کہ آپ نے کبھی بھی ہم دو بچوں کو اتنا نہیں چاہا جتنا آپ صاحب بھائی کو چاہتی ہیں۔ بیٹا میرے لیے ساری اولاد برابر ہے، مگر پتہ نہیں کیوں صاحب کو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے صاحب مجھ سے کبھی جدا نہ ہو۔ میں صاحب سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں، ڈیڈ بھی کرتے ہیں، اور ہمیشہ میرے منہ سے پتہ نہیں کیوں ایسا نکلتا ہے، میرا یہ اکلوتا بیٹا۔ ممی ہمیں بھی اللہ میاں سلامت رکھے، کیوں نہیں، آمین، میرے تینوں بچوں کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اور ممی ہر وقت ان کی نظر اتارتی، بہت خوبصورت صاحب بھائی، دراز قد، خوبصورت آئس، میرا بھائی بہت پیارا، اور تعدیل بھی بہت پیاری، اور اس طرح ان لوگوں کی باتیں ہوتی تھیں۔ اور جب ممی سے ذکر کیا تو ممی نے صاف جواب دیا، تعدیل کا ذکر میں اس گھر میں نہ سنوں، کیونکہ تم، ممی کیوں کہتی ہیں آپ ایسا؟ کیونکہ تمہاری خالہ نے مجھے سب بتا دیا کہ ان کے گھر میں روایتی رشتے ہوتے ہیں، ان کے یہاں کبھی بھی پسند کی شادی نہیں ہوئی ہے، ان کے یہاں ہمیشہ سے جدی پشتی روایت چلی آ رہی ہے، رشتے ان کے خاندانوں میں ہوتے ہیں، اور صاحب تم نے ایک ایسی ہی لڑکی کا انتخاب کیا ہے۔ ناٹ پاسبل ممی، میں پاسبل کر کے دکھاؤں گا، مجھ سے بالکل اس ٹاپک پر دوبارہ بات نہیں کرنا صاحب، سمجھے تم؟ ممی میں آپ کو بتا رہا ہوں تعدیل مجھے بہت پسند آئی، اور اس طرح بات گھر پہ ہوتی تھی اکثر۔ صاحب بھائی بہت زیادہ سیریس ہو چکے تھے، تعدیل بھی بہت زیادہ سیریس ہو گئی تھی، اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ایک دن تعدیل کے گھر پر وہ ضرور جائیں گے اور ملاقات کریں گے۔ تعدیل سے میری بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، اس نے اپنی ماما سے بھی ذکر کیا اور اپنے بھائیوں سے بھی، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم کال پر بات کر سکتی ہو عرصہ سے، عرصہ آ سکتی ہے مگر تم نہیں جا سکتی۔ وہ جہاں بھی جاتی اس کے بھائی لوگ اسے بہت نوٹس کرتے تھے کہ ایک دن تیز بارش ہو رہی تھی، اور پھر صاحب بھائی نے کہا چلو چلتے ہیں، ضرور چلتے ہیں، ملاقات آج ضرور ہوگی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا، اور میں بہت خوفزدہ تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیا انجام ہوگا، مگر صاحب بھائی نہ مانے اور کہا میں آنٹی سے ملوں گا، ہم چلتے ہیں نا، تمہاری دوست ہے نا وہ۔ اور میری دوستی بہت اچھی ہو گئی تھی، اور جب ہم وہاں پر گاڑی لے کر گئے اور روکی تو ہم نے پھر انفارم کیا گارڈ سے کہ بتا دیں کہ عرصہ آئی ہیں، اور اس طرح پھر تعدیل دروازے پر جب آئیں، آنٹی بھی آئیں، اور انہوں نے کہا کہ میں کیا اندر آ سکتی ہوں آنٹی، میں ملنے آئی ہوں۔ موسٹ ویلکم، آئیے بیٹا، بھیا آپ ویٹ کیجئے گا، میں اندر بیٹھ کے ابھی آتی ہوں۔ اور اس طرح صاحب بھائی گاڑی سے اترے اور کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا، آنٹی کو سلام کیا اور کہنے لگے، آنٹی اگر آپ پلیز مائنڈ نہ کریں تو میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آنٹی مجھے تعدیل بہت پسند آئی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے نا اس خاندان کے بارے میں، آپ کی خالہ نے نہیں بتایا؟ آنٹی پلیز میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں۔ اور صاحب بھائی نے سب کچھ بتایا، آنٹی سے سب کچھ ریکویسٹ کی، اور اس وقت ہمت کی تعدیل نے اور کہا، ممی میں نے آپ سے آج تک زندگی میں کچھ نہ مانگا، اگر میں آپ سے آج کہہ رہی ہوں، آپ ڈیڈ سے کوشش کیجئے، بات تو کر کے دیکھیے۔ اتنی ریکویسٹ کی، صاحب بھائی کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو انہوں نے کہا میں وعدہ نہیں کرتی، میں بعد میں تعدیل تم سے بات کروں گی اور اس معاملے پر غور و فکر کروں گی۔ اور اس طرح پھر تعدیل اور میں اندر چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد اجازت لے کے میں باہر آئی، اور بہت اچھے سے انہوں نے ہماری خاطر تواضع کی، اور میں گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ اور اس طرح روزانہ بات ہوتی، ریکویسٹ کرتے تھے، اور ان کی ماما کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ تعدیل کو صاحب بھائی بہت لائک کرتے ہیں۔ ماں تھی نا، دل ان کا پھر بھی پگھل گیا، وہ کوششوں میں لگی تھی، اور صاحب بھائی نے ان سے صرف ایک ریکویسٹ کی تھی کہ آنٹی صرف ایک دفعہ تعدیل کی برتھ ڈے پر پلیز آپ ایک دفعہ آئیے گا، ایک دفعہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ منع کر دیں گی تو پھر میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ اور انہوں نے یہی جواب دیا تھا بعد میں بھی کال پر کہ تم زیادتی کر رہے ہو اپنے ساتھ، تمہیں بہت اچھی لڑکیاں مل جائیں گی۔ اور اس طرح صاحب بھائی نے طے کر لیا تھا، ایک ریسٹورینٹ میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ تعدیل کی برتھ ڈے ہوگی اور وہاں ملاقات ہوگی، اور آنٹی نے پھر وعدہ بھی کیا،
میں کوشش کروں گی، میں تم دونوں کی خواہش کو پورا کر دوں گی، برتھ ڈے پر لانے کی پوری کوشش کروں گی، مگر اس رشتے کو کبھی ہونے نہیں دوں گی، کیونکہ میں نے ہر ممکن کوشش کی ہے مگر وعدہ نہیں کر سکتی، کیونکہ تعدیل کے ڈیڈ نے تو صاف منع کر دیا ہے، لیکن اس کے بھائی بہت غصے والے اور وہ فون پر اکثر منع کرتی، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہاری خواہش پوری کروں گی، تم دونوں کو تمہاری خواہش ہے نا اس برتھ ڈے کی، میں ضرور لے کر آؤں گی۔ اکثر اس کی فرینڈز جب بھی برتھ ڈے مناتی ہیں بوفے ہوتا ہے، اس کے بھائی پرمیشن دیتے ہیں، میں خود لے کے جاتی ہوں گاڑی میں یہ خواہش تو پوری کر دوں گی بیٹا، لیکن میں کوشش کروں گی۔ اور اس طرح صاحب بھائی بہت خوش تھے کہ اس دن کا انہیں بہت انتظار تھا۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی تو اسے لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر پارٹ 2 کے ساتھ، شارٹ اسٹوری کے ساتھ جلد شیئر کرنے ہوں گی۔ اللہ حافظ۔